چند جملے ابو طالب کے مسئلے پر بتانا چاہتا ہوں۔ اس پر تو ہمارے سینکڑوں مشائخ نے لکھا کہ یہ روافض نے نظریہ ایمان ابی طالب کا شروع کیا، اور اگر اس میں کسی نے ایمان کی جانب اختیار کر بھی لی، مگر آج تک اس نظریے پر کوئی ایک بندہ بھی اہل سنت کا ایسا نہیں کہ جس نے ایمان ابی طالب نہ ماننے والے کو کافر قرار دیا ہو۔ اور اب اعلانیہ جلسوں میں ایمان ابی طالب نہ ماننے والوں کو کافر قرار دیا جا رہا، تو اس پر فوراً اہل سنت کے اکابرین کو توجہ کرنی چاہیے۔ اب اس سے پتہ ہے لازم کیا آ رہا ہے، کوئی صرف ایک امام بخاری پر یہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ رہا، صرف ایک امام مسلم پہ نہیں لگ رہا، ہزاروں اماموں پر یہ کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے۔ اور جب ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا تو پھر ان کی جو کتابیں ہیں، روایت ہے، سب ان سے پھر اہل سنت ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ روافض کا رستہ کھل جائے گا کہ جن دلیلوں کی وجہ سے یہ ہمارا مقابلہ کرتے تھے وہ تو اب ساری دلیلیں ہی بہہ گئی ہیں۔ اور اس سے مثلا حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کشف المحجوب شریف کے صفحہ نمبر 293 پر جو اصل حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی والا نسخہ ہے فارسی کا، آپ اس پہ لکھتے ہیں، چون جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود، کہ ابو طالب کا حکم بدبختی یعنی کفر پر ختم ہوا۔ اب داتا صاحب جیسا بندہ جو عقیدہ رکھتا ہے، آج کے چھوٹے چھوٹے سجادہ نشین داتا صاحب کو کافر کہیں تو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ کہاں تک جا رہی ہے۔ جو علی کے باپ کو کافر کہے وہ مومن ہے؟ کبھی بھی نہیں، بولو کبھی بھی نہیں، بولو۔ یہ کشف المحجوب ہے، داتا صاحب ایمان ابی طالب کے قائل نہیں۔ اور جو پیر آج جلسوں میں مجمع سے کہلوا رہے ہیں کہ جو ایمان ابی طالب نہیں مانتا بولو وہ کافر ہے، تو داتا کے دیس میں داتا کو کافر کہا جا رہا ہے۔ اور صرف ایک نہیں، کروڑوں مسلمانوں پر۔ اور اس کے بعد پھر اہل سنت کے پاس کوئی ایک محدث بھی نہیں بچے گا، کوئی ایک۔ تو اتنا بڑا دھاندلا جو لوگ کر رہے ہیں۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر